بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بہت نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے اور دنیا میں مصیبتوں اور آفتوں سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری اور مسلم شریف میں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کے آدھے حصے سے ہی کیوں نہ ہو۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا مالدار لوگوں کا کام ہے۔ ہم تو چونکہ کمزور ہیں، غریب ہیں، تو ہماری اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہم کہاں سے خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت واضح ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ سے بچنا امیر کی بھی ضرورت ہے، غریب کی بھی ضرورت ہے، سب کی یکساں ضرورت ہے۔ اور پھر بوجھ نہیں ڈالا بلکہ فرمایا ایک کھجور کے آدھے حصے سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کہیں پر موجود ہیں، روزہ کھولنے لگیں، آپ کے پاس ایک کھجور ہے، آدھی توڑ کے دوسرے ساتھی کو دے دیں۔ تو چاہے کھجور کے آدھے حصے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت نہ تو کسی کو محروم کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ معروف و مشہور واقعہ احادیث میں موجود ہے جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں پیش آیا، جس سے یہ بات بڑی واضح طور پر کھل کے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ عمل کے حسن کو دیکھتے ہیں، آپ کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اچھے تھے تو وہ گھر میں سے آدھا سامان اللہ کے راستے میں لے کے آ گئے اور آدھا گھر چھوڑا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا وہ سارا کچھ لے آئے۔ وہ سارا کچھ بھی کوئی بہت بڑی مقدار نہیں تھی اور آدھا بھی کوئی بڑی مقدار نہیں تھی۔ یہ حالات بڑے کمزور حالات تھے۔ یہ ان حالات کی بات ہو رہی ہے جن حالات میں نماز سے پہلے مسجد نبوی میں اعلان ہوتا تھا۔ پہلے مردوں کی صفیں ہوتی تھیں، پھر بچوں کی صفیں ہوتی تھیں، پھر عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں۔ تو مسجد نبوی میں اعلان ہوتا تھا کہ جب مرد سجدے سے اٹھ جایا کریں، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر خواتین اپنا سر سجدے سے اٹھایا کریں۔ یعنی لوگوں کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے اتنا کپڑا میسر نہیں تھا کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے جسم ڈھانپ سکیں۔ ان حالات میں کہیں خدا نہ خواستہ کہ مرد ایسی حالت میں ہو، کسی شریف خاتون کی اتفاقاً نظر پڑ جائے تو ان کے دل کے اوپر یہ گراں گزرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کروایا جاتا تھا کہ تھوڑی دیر ٹھہر کے اپنا سر سجدے سے اٹھایا کریں۔ تو یہ ان حالات کی بات ہے۔ ان حالات میں ایک گھر میں کتنا کمال ہو سکتا ہے، اور ان حالات کی بات ہے جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھروں میں سے ایک آدمی کا کھانا میسر نہیں ہو سکا تھا، اور ایک انصاری صحابی آپ کے مہمان کو لے کے گئے، وہ کتنا کھانا ہوگا ایسے حالات میں جب ہر گھر میں فاقہ ہے، وہ کتنا کھانا ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، تو
ظاہر ہے بڑے شوق کے ساتھ جو کچھ گھر میں موجود ہوتا ہے عورت اس کی تیاری کرتی ہے، تو انہوں نے اپنے گھر کی کل کائنات سمیٹ کر جب کھانا تیار کیا تو ایک روٹی تیار ہو سکی، ایک روٹی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا اور لا کر بٹھایا، تو ابھی روٹی لینے کے لیے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ہمساؤں کی بکری آئی اور وہ روٹی اٹھا کے لے گئی۔ تو ایسے میں ایک خاتون کے دل پر کیا اثر گزرا ہوگا جس نے اپنے گھر کی کل کائنات سمیٹ کر کھانا تیار کیا ہو اور وہ سارا کا سارا کوئی اٹھا کے لے جائے۔ تو بہرحال پیچھے بھاگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ روٹی بچ سکی، میسر ہو سکی، وہ بچا کے بکری سے لے آئیں، صاف کر کے جاڑ کے آپ کو پیش کی۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس روٹی کی وجہ سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچانا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ عمومی حالات تھے اس وقت مدینہ منورہ کے۔ ایسے میں ایک گھر میں خوشحالی کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے، تنگحالی کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے، ہم کیا جانیں۔ تو لیکن پھر بھی نسبتاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اچھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کمزور تھے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوچھنے کا طرز ہے وہ پوری امت کے لیے تربیت ہے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر، پتہ چل گیا آپ کو آپ کی فراست کے مقابلہ چل رہا ہے کہ اے عمر کتنا پیچھے چھوڑ کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی سے سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، جو میں سمجھتا تھا کہ جیت جاؤں گا وہ بات نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آدھا چھوڑ آئے ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی گٹھڑی سی لائے ہوں گے، تو پوچھا کہ ابو بکر کتنا چھوڑ آئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ آئے ہوں۔ تو ایسے حالات کا یہ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے، وہ نقشہ کھینچ کے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت معمولی سا سامان تھا، اور اس سامان پر جو اللہ کی طرف سے ناز برداری ہوئی وہ دیکھنے کی چیز ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا لباس بھی اتارا اور ٹاٹ کا لباس پہنا۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم بھی ایسا ہی لباس پہنو، اور پھر پیغام بھیجا کہ اللہ کے رسول ابو بکر سے پوچھو کہ وہ اس حالت میں مجھ سے راضی بھی ہے۔ یہ جو ناز برداریاں ہو رہی ہیں یہ کوئی بڑی مقدار خرچ کرنے پہ نہیں ہو رہی، بلکہ حسن عمل پر ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ عمل کا حسن دیکھتے ہیں، ہماری قربانی دیکھتے ہیں، ہماری نیتیں دیکھتے ہیں۔ مقداروں سے اللہ کو کیا غرض، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو غرض نہیں ہے۔ بس ہر آدمی اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے جتنا کر سکتا ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور دوسرا اعمال میں اضافے کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جب ہم خرچ کرتے ہیں اور اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے اثرات باقی ہیں، تو وہ پھر ہمارے نامہ اعمال بند نہیں ہوتے، بلکہ قیامت تک وہ نامہ اعمال جاری رہتے ہیں اور ثواب ہمیں پہنچتا رہتا ہے۔ تو نیکیوں میں اضافے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، مصیبتوں اور بلاؤں سے بچنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ اور بات صرف یہ ہے کہ اپنی گنجائش میں رہ کے ہر بندہ اس کی کوشش کرے، ہر بندہ ضرورت مند ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے بچے، بلاؤں سے بچے، آفات سے بچے، ہر بندے کو اس کی ضرورت ہے۔ تو ایک بندہ اگر 10 میں سے 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، دوسرا 100 میں سے 10 خرچ کر رہا ہے، تیسرا لاکھ میں سے 10,000 خرچ کر رہا ہے، تو یہ اجر میں برابر ہیں، کیونکہ قربانی برابر ہے، اس لیے اجر میں بھی برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتے، فیصد کے اعتبار سے ہر بندے نے اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے نکالا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو بڑھاتا رہتا ہوں، اضعاف مضاعفہ، دگنا چگنا کرتا رہتا ہوں، دگنا چگنا۔ اور دگنے چگنے کا حساب اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک لطیفے کی بات ذہن میں آ گئی
یہ جو دگنا چگنے ہیں نا، اس کو اگر بندہ سوچنے بیٹھے تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ تو جس آدمی نے شطرنج ایجاد کی ہے، جس آدمی نے شطرنج گیم ہے، پہلے بادشاہ لوگ اور اس طرح کے لوگ وہ اس کا شوق رکھتے تھے، شطرنج جس نے تیار کی، اپنے وقت کے بادشاہ کو پیش کی، وہ اس سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے انعام پوچھا کہ آپ کو انعام کیا دوں؟ تو اس نے کہا جی بس کوئی بڑا انعام میں نہیں چاہتا، اس کے جتنے خانے بنے ہوئے ہیں، کھیلنے والے جانتے ہیں، تو اس میں جتنے خانے بنے ہوئے ہیں، پہلے خانے میں 1 چاول رکھ دیں، دوسرے میں 2، پھر ایسے دگنے کرتے چلے گئے۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ اتنا تھوڑا سا 1 مٹھی چاول بنیں گے، اس سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا جی بس آپ مجھے ایسے کر دیں۔ تو جب اس کا حساب نکالا گیا تو بادشاہ کی پوری سلطنت بھی ختم ہو کے وہ سوال پورا نہیں ہوتا تھا۔ اضعاف مضاعفہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آدمی کی سوچ سے بھی باہر۔ آپ کسی وقت 100 کو ڈبے بنا کے تو وہاں بیٹھ کے تھوڑا حساب کریں تو پھر اضعاف مضاعفہ کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا بلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اضعاف مضاعفہ کے طور پر بڑھاتے چلے جاتے ہیں، دگنا چگنا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس سے کوئی بھی بندہ محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنی تمام تر سخاوت کی تار زکوٰۃ پر لا کے توڑتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اپنی کچھ شرائط ہیں، اس کے اپنے کچھ مصارف ہیں، وہ مخصوص جگہوں کے علاوہ خرچ نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ ان جگہوں پر بھی جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے۔ شیطان کے جال ہیں، وہ انسان کو یہ عمل کرنے نہیں دیتا، اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ اس کے پاس رہنے نہیں دیتا، اس لیے اس کے چکروں میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک اعلان